بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ماہ کے سفر کے بعد عبداللہ ابن اسدی واپس اپنے شہر کوفہ پہنچے کہ کیا دیکھا کہ کوفہ کے بازار بند ہیں، کوئی مرد شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا شاید کوئی بیماری آئی ہے، اس لیے ہر کوئی چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، بیٹی کوفہ والے کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ویرانہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے حکومت کے خلاف خروش کیا ہے اور یزید کا حکم ہے کہ جو مرد اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بابا آپ بھی جلدی چلے جائیں، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا یہ کون باغی ہے جس کو مارنے کے لیے اس طرح لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ آخر کار وہ تلوار لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، دیکھیے گا اگر یمنی حقیق ملے تو میرے لیے لے کر آئیے گا۔ بس گھوڑے پہ بیٹھ کر عبداللہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کربلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص ہے جس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو پیاسا بھی لگتا ہے، جس کا امامہ کھل کر اس کی گردن تک آ پہنچا ہے، جس کے جسم پر تیروں نیزوں کے زخم ہیں، لیکن کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں جو اس کے قریب جا کر اس سے لڑ سکے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جہاں وہ شخص گھوڑے کا منہ کرے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے لشکر سے پوچھا کون ہے جس سے سب اتنے ڈر رہے ہیں؟ یزید کے ایک سپاہی نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، یہ عباس کا بھائی ہے اور یہ عرب کا بہت بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا اور یہ سوچا کہ شاید اس کو قتل کر دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، جیسے ہی قریب آنے لگا اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اتنے میں وہ شخص مجھ سے مڑ کر کہنے لگا، اے عبداللہ سلام ہو تم پر۔ پھر اس شخص نے اپنی ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا، جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یمنی حقیق دینا اور بتانا میں باغی نہیں بلکہ رسول خدا کا نواسا ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کریے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے عبداللہ جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں نہیں بلکہ کوفہ میں ہے، کیونکہ چند دنوں بعد میری بہنیں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ میں آئیں گی، ان کو چادر ہدیہ کر دینا۔ اے عبداللہ جاؤ، چلے جاؤ، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو ان بیبیوں پر جو اسلام کے لیے بے پردہ ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرتی رہیں۔